بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو ہی مستعان ہے، تو ہی حقیقی مددگار ہے، تو ہی حقیقی حاجت روا ہے۔ یہ ہے اس کا معنی، تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ تو اس کا معنی ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مستعان ہونے کو بہت سے بلائے قرآن میں ذکر کیا ہے، لیکن ایک مقام ایسا ہے سورۃ النمل۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 7 سے لے کر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 64 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے مستعان حقیقی کی مختلف جہتوں کا ذکر کیا ہے کہ کوئی ذات بھی اس کے شریک نہیں۔ تو فرمایا امن خلق السماوات والارض، کس ذات نے زمین اور آسمانوں کو تخلیق کیا؟ ذرا بتاؤ۔ وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے آسمانوں سے پانی اتارا ہے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کہ اس پانی کے اتارنے کے ذریعے ہم خوشنما نباتات اگاتے ہیں۔ تو کس نے یہ کیا ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ تم کسی درخت کو بھی اگا سکو، پیدا کر سکو۔ الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، تو پھر تم ہی لوگ جو اللہ کی برابر شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے کفار سے خطاب کیا، اپنی شان کو اجاگر کیا۔ پھر آگے فرمایا امن جعل الارض قرارا، ذرا یہ بھی بتاؤ کہ زمین کو جائے قرار، جائے سکونت کس نے بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، اور کس نے اس کے راستے میں نہریں جاری کی ہیں؟ وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، اور کس نے پہاڑوں کو بنایا ہے، اور کس نے دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ کو بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت نہیں جانتے، ان میں سے اکثر لوگ حقیقت نہیں جانتے۔ پھر آگے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور کون ہے وہ ذات، کون ہے ذرا بتاؤ، جو مجبور کی دعا کو سنتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے، اور اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون ہے وہ ذات؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے۔ لا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات صفات کو واضح کرتے ہوئے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، ذرا یہ تو بتاؤ کہ بحری اور بری طریقوں میں کون بندہ، کون ذات ہے جو ہدایت دیتا ہے، کون ذات ہے جو راستہ دکھاتا ہے؟ ذرا بتاؤ۔ وَلَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ذات ہے جو رحمت سے پہلے ہواؤں کو چلاتا ہے؟ بارش کی شکل میں رحمت سے پہلے ہواؤں کو چلاتا ہے، بارش کی خوشخبری سے پہلے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند برتر ہے جس کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، اور بلند برتر ہے۔ پھر آگے آپ کی ذات کے بارے میں فرمائیں امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ذرا بتاؤ مجھے کون ذات ہے جو مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر مخلوق کو ہی لوٹائے گا اس کی اصل کی طرف، آخرت کی طرف؟ کون ذات ہے ذرا بتاؤ۔ وَمِنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ذات ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟
آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے. الہ مع اللہ، اے مشرکو اے کافرو بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے، اگر تم سچے ہو تو اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی برابر والا لے کر تو آؤ، کوئی جیسا مستعان حقیقی لا کر تو دکھاؤ، کوئی جیسا حقیقی مددگار لا کر دکھاؤ، کوئی جیسا ان صفات کا مالک لا کر تو دکھاؤ. پھر آگے فرمایا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے حبیب آپ ان سے فرما دے کہ زمین اور آسمانوں میں جتنی غیب کی حقیقت ہے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما يشعرون ايان يبعثون، اور انہیں تو اس بات کا بھی شعور نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، کب اٹھائے جائیں گے، انہیں اس بات کا بھی شعور نہیں ہے. اب یہ اللہ رب العزت نے اپنی صفات، اپنے افعال خاصہ کو اور اپنے مستعار حقیقی کے مختلف جہتوں سے قرآن میں ذکر کیا. یہ 20واں پارہ شروع ہے سورۃ النمل آیت نمبر 7 سے 64 تک. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے کہ وہی ذات ہے کیا ان صفات میں جو خاص اللہ کی صفات ہیں، کیا اس میں کوئی اس کا شریک ہے؟ کیا کوئی زمین آسمانوں کی تحریک کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا آسمان سے پانی اتارنے کا کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا درخت شجر حجر کو اتارنے کا کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا زمین کو چاہے قرار چاہے سکونت اور سمندر کے روادی پہاڑوں کو بنانے کا کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا. یہ ہر اللہ کی صفات ہے، اس کے پاس ہے، وہی مالک ہے اور پھر وہی حقیقی مددگار ہے جو کسی کمزور کی، مجبور کی، بےکس کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے مانگتا ہے اور اس کی مصیبت پر رکھا کرتا ہے، جب وہ اس سے دعا کرتا ہے تو فرمایا اے معبودان باطلہ کو بھیجنے والا ذرا بتاؤ تو صحیح. پھر اللہ کرے اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ ہے، افعال خاصہ ہے اور مستعان حقیقی کی اس کی شکلیں ہیں، مستعان حقیقی کی شکلیں ہیں، اس کی صورتیں صفات ہیں. پھر اللہ رب العزت نے ہی قرآن کے ایک مقام پر فرمایا سورۃ العنکبوت ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں یہ تو کسی بھی رزق کے مالک نہیں ہے. کیا خود رزق کے مالک ہے؟ کیا ماتا رزق کی مالک ہے؟ کیا شمس و قمر، سورج، چاند، ستارے جو ڈھونڈتے ہیں یہ مالک ہے؟ نہیں. فرمایا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ، اے لوگوں تم اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. اب یہاں یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ مستعان حقیقی، حقیقی مددگار، حقیقی حاجت روا کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. اللہ عز و جل. اس کے علاوہ ہم قرآن سے پوچھتے باری تعالیٰ تو مستعان حقیقی ہے، حقیقی مددگار ہے، حقیقی حاجت روا ہے. ڈاکٹر صاحب حقیقی حاجت روا ہے اے ہمارے مالک، تو ہی ایسا کچھ، لیکن کیا تم نے اپنے اذن سے، اپنی اجازت سے، اپنی توفیق سے کیا کسی کو مجازی طور پر مستعان بنایا ہے؟ مجازی طور پر مستعان بنایا ہے؟ جس کو عزت دیا ہو، جس کو اجازت دی ہو، جس کو توفیق دی ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا تو میرا قرآن پڑھو، تمہیں اس میں سب کچھ مل جائے گا، تمہیں اس میں سب کچھ مل جائے گا. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اسی قرآن میں رب نے فرمایا سورۃ البقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے رب سے مدد چاہو. صبر اور
نماز کے کردار سے مدد چاہو. اب آپ یہ بتائیں سوچ سمجھ کر، کیا صبر اور نماز خدا ہے؟ نہیں. کیا صبر اور نماز اللہ ہے؟ نہیں. نہیں نا اللہ. نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مستعان وہ بھی ہے یہ بھی ہے. مستعان وہ بھی ہے وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. وہ کس لحاظ سے ہے یہ کس لحاظ سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ مستعان کس لحاظ سے ہے، یہ مستعان مددگار حاجت روا کس لحاظ سے ہے. خدا تو یہ نہیں ہے، مگر رب نے فرمایا مدد چاہو ان کے ذریعے. تو ایک ہی فرق ہے، وہ یہ وہ مددگار ہے، مستعان ہے، حاجت روا ہے ذاتی لحاظ سے، حقیقی لحاظ سے، قادر مطلق کے لحاظ سے، متصرف حقیقی کے لحاظ سے، وہ اور لامحدود طاقتوں، لامتناہی جہتوں، قدرتوں کا لحاظ سے وہ مستعان ہے. وہ مستعان ہے. اور جو صبر کا فرمایا کہ یہ مستعان ہے، نماز کا فرمایا یہ مستعان ہے، تو صرف اس لحاظ سے کہ اس نے عزت دیا ہے، اس کی اجازت سے ہے، اس کے عزت سے ہے، اور متناہی ہے، محدود ہے، کیونکہ محدود کا عمل ہے. کیا ہے؟ محدود کا عمل ہے، متناہی اور محدود ہے. پھر اسی قرآن میں رب نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. سورۃ المائدہ نے فرمایا اے اہل ایمان تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. یہ بات یاد رکھیے، جو ورڈ ایاک وایاک نستعین، نستعین اس کا مادہ اوریجن ورڈ مصدر وہ اور ہے، مدد کرنا اور اسی طرح جو وتعاونوا اس کا مادہ بھی اور ہے، مدد کرنا. وہاں ایک طرف فرمایا جا رہا ہے کہ باری تعالیٰ کچھ بھی سے مدد چاہتے ہیں، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے تم آپس میں نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں مدد کیا کرو. باری تعالیٰ ایک طرف تو توحیدیہ میں دعوت دے رہا ہے، دوسری طرف معاذ ہم سے شرک کروا رہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہی خود سادہ توحید ہے نا، یہی آپ کے ذہن میں انہوں نے کہی ہوئی توحید ہے کہ بعض بار کیا نستعین ہے، اس کے علاوہ سارے مستعان کی نفی. مگر اللہ رب العزت نے اس توحید کی تائید نہیں کی. فرمایا اے بندو تم گمراہ ہو، میں نے یہ تصور توحید قرآن میں نہیں دیا. میں کہتا ہوں حقیقی مالک میں ہوں، حقیقی مستعان میں ہوں، لیکن جس کو میں عزت دے دوں، تصور دے دوں، اجازت دے دوں، وہ بھی مستعان بن جاتا ہے. وہ بھی مستعان بن جاتا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو مستعان بنا دیا. کیا بنا دیے؟ مستعان بنا دیے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہہ کر پھر ارواح الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بے سر سے ان سے وعدہ کیا گیا. وہاں انبیاء کرام نے وعدہ کیا حضور کی نبوت اور رسالت کا. انہوں نے جو جھگڑا بولا وہ قرآن کی نظر میں سنیے. سورۃ آل عمران میں ارواح الانبیاء کہنے لگی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اے ہمارے مولا جب تیرا آخری نبی رسول آخر زمان مبعوث ہوں گے ہم ضرور کی ضرور ان پر ایمان لائیں گے اور ضرور کی ضرور ان کی مدد و نصرت کریں گے. تو اب تمام انبیاء کرام مستعان بنے یا نہ بنے؟ مستعان بنے یا نہ بنے؟ ناصر بنے یا نہ بنے؟ مددگار بنے یا نہ بنے؟ کہتے ہم ضرور بنیں گے. تو اس کا مطلب ہے مستعان حقیقی اور ہے، مستعان مجازی اور ہے. وہ مستعان حقیقی ہے ذاتی، قادر مطلق کے لحاظ سے، لامحدود طاقتوں کے لحاظ سے، اور یہ مستعان مجازی ہے اللہ کی عزت سے اور اس کے اختیار سے. اللہ کی عزت اور اس کے اختیار سے.
پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے، مقرب بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے. اب یہ سورۃ المائدہ کا رب ہمیں فرما رہا ہے، فرمایا تمہارا ولی، تمہارا مددگار اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور اہل ایمان کاملین جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. اب سوال یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کس طرح ہمارا ولی ہے اور رسول کس طرح ولی ہے اور اہل ایمان کس طرح ولی ہے؟ یہ کس طرح ولی ہے؟ اللہ کس طرح ولی ہے اور یہ کس طرح ولی ہے؟ اللہ تعالیٰ ولی ہے حقیقی ولایت کے لحاظ سے، حقیقی مددگار کے لحاظ سے، یہ اللہ کی شان ہے. اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان کاملین ولی ہیں مومنوں کے اللہ کے اذن سے اور اس کے اختیار سے، اللہ کے اذن سے اور اس کے اختیار سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری میں حدیث ہے، فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، انما جعلت قاسما اقسم بینکم، مجھے قاسم النعم بنایا گیا ہے تاکہ میں تمہارے درمیان نعمتیں تقسیم کروں. اب حضور نے یہ تو نہیں فرمایا مجھے دین تقسیم کرنے والا بنایا گیا ہے، مجھے شرعی احکام تقسیم کرنے والا بنایا گیا ہے، تمہیں میں نمازیں عطا کروں، روزے عطا کروں، زکات کے احکام دوں، حج کے احکام دوں، عمرہ کے احکام دوں. حضور نے حد بندی نہیں کی، مقید نہیں کیا، بلکہ الگ اطلاق ذکر کیا. اگر ہم حضور کی نعمتوں کی تقسیم اس کی حد بندی کرتے تو پھر لازم آتا ہے اللہ کی عطا کی بھی حد بندی کرے، اللہ کی عطا کی بھی حد بندی کرے. جب اللہ کی عطا کی حد بندی نہیں ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی تقسیم کی بھی حد بندی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں، مخلوقات میں جتنی نعمتیں، جتنے انعامات، جو کچھ تقسیم ہو رہا ہے، عطا مجھے اللہ کا کہا ہے، مگر واسطہ مصطفیٰ کے اور میرے واسطہ کے رب کے ساری نعمتیں مخلوق میں تقسیم کر رہا ہے، مخلوق میں تقسیم کر رہے ہیں. کسی کو پہلے دین چاہیے مصطفیٰ کے در سے ملے گا، کسی کو شریعت احکام چاہیے مصطفیٰ کے در سے ملیں گے، کسی کو عزت رتبہ چاہیے مصطفیٰ کے در سے ملیں گے، کسی کو مال و دولت چاہیے مصطفیٰ کے در سے ملیں گے، کسی کو حاجت روا چاہیے مصطفیٰ کے در سے ملے گی، کسی کو مشکلات سے چھٹکارا چاہیے مصطفیٰ کے در سے ملے گی. فرمایا رب مجھے عطا کرتا جاتا ہے، وہ موتی اور نیام ہے، نعمتیں عطا کرنے والا ہے، مگر ساری مخلوقات میں نعمتوں کو تقسیم کرنے والا رب نے مجھے بنا دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجھے بنا دیا ہے. اب اس پر قرآن کی دیکھیے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 59، اللہ تعالیٰ نے منافق کو کامل ذکر کیا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، غور سے سنیں. آج کل بہت سے فتنے ہیں، سوشل میڈیا پر فتنے ہیں، نام نہاد سکالر بیٹھے ہوئے ہیں، نام نہاد علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور مساجد کے ممبروں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو پورے قرآن و سنت کے احکام کی نصوص پر گہری نظر نہیں کرتے اور مسلمانوں کو گمراہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود گمراہ ہے. وہ کیا ہے؟ خود گمراہ ہے. اب یہ قرآن ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 59، فرمایا کاش یہ لوگ راضی ہو جاتے، کاش یہ لوگ راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے عطا
اللہ اور اللہ کے رسول کی عطا پر راضی ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم آج کے دور میں کہہ دیں مجھے حضور نے عطا کیا، بات بہت بولیں گے ایسے گستاخ ہو گیا، یہ بدعتی ہو گیا، یہ قرآن کا مخالف ہو گیا، قرآن سے اس آیت کو نکال دو۔ اللہ نے فرمایا کان کے بدبخت اس بات پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے، اور آگے فرمایا وقالوا حسبنا اللہ، اور یہ کہتے کہ جس طرح مصطفیٰ کی عطا سے ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ ہی ہمیں کافی ہے، جب مصطفیٰ کے وسیلہ سے ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور آگے مزید اس پر صراحت کی، اور جو یہ بھی بولتے سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس کا رسول ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس کا رسول ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ ذاتیں دو ہیں، ذاتیں دو ہیں، مگر فضل ایک کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ جو فضل خدا ہے وہ فضل مصطفیٰ ہے، اور جو فضل مصطفیٰ ہے وہ فضل خدا ہے۔ جس طرح قرآن کے اور مقامات پر بھی بات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول کی ذات کے لیے ضمیر واحد استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حقدار ہے اللہ اور اس کا رسول راضی کیے جائے، اللہ اور اس کا رسول راضی کیے جائے، سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے، ذاتیں دو ہے فضل ایک ہے، ذاتیں دو ہے عطا ایک ہے، عطا ایک ہے۔ حدیبیہ کا مقام تھا، اب یہ سنیے حضور کی عطا۔ حدیبیہ کا مقام تھا، 1500 صحابہ کرام جمع تھے، پانی ختم ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، حضور نے اس سے وضو کیا، سارے صحابہ حضور کے نیچے جمع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے، آپ بتائیں کیا صحابہ کرام سے بات کر حضور کے دور میں کوئی موحد تھا، کوئی توحید پرست تھا؟ صحابہ کرام سے بات کر حضور کے دور میں کوئی توحید پرست کوئی موحد تھا؟ نہیں۔ تو وہ سارے حضور نے فرمایا کیا بات ہے، عرض کیا یا رسول اللہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، کسی کے پاس پانی نہیں ہے، یہ جو آپ کے سامنے برتن میں پانی پر ہے صرف یہی پانی بچا ہے، باقی کسی کے پاس نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کچھ نہیں فرمایا، حضور نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھ دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی انگشتان مبارکہ، آپ کی انگلیوں مبارکہ کو دیکھا، وہاں سے پانی ایسے نکلنے لگا جیسے چشمے جاری ہوتے، چشمے جاری ہوتے۔ انہوں نے وضو بھی کر لیا، اپنے برتن بھی پانی سے بھر دیے۔ کسی پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ ان کو صحابی حدیث ذکر کر رہے تھے کہ آپ اس وقت کتنی تعداد میں تھے، کتنی تعداد میں تھے؟ وہ کہنے لگے لو کنا میات الف لکفانا، اگر ہم 1,00,000 کی تعداد میں بھی ہوتے تو وہ پانی ہم سب کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن ہم اس وقت 1500 تھے، 1500 تھے۔ حضور نے حاجت روائی کی یا نہ کی، مستعان بنے گا نہ بنے، مددگار بنے گا نہ بنے، حاجت روا بنے گا نہ بنے، مشکل کشا بنے گا نہ بنے، اگر یہ شرک ہوتا آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جاؤ جا کر اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے التجا کر اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ مگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا اور حضور بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کی توفیق سے اور اس کے اختیار سے میں مستعان ہوں، حضور مستعان ہے۔ اسی طرح حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ حضور کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کے وضو کا پانی لاتے، طہارت کا پانی لاتے، خدمت کرتے۔
ایک روز بحر مصطفیٰ جوش میں آ گیا، قلب بحر مصطفیٰ جوش میں آ گیا، صحابت بحر مصطفیٰ جوش میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا اے نبی کیا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سوال کرو کیا مانگتے ہو؟ حضور نے کوئی قید نہیں لگائی، عزت مانگتے ہو، شہرت مانگتے ہو، دولت مانگتے ہو، جنت مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جو دنیا میں مجھے نوکری ملی ہے، آپ کی رفاقت سنگت ملی ہے، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی یہ رفاقت ملی رہے، جنت میں بھی یہ رفاقت ملی رہے۔ کیا رفاقت مانگتا ہوں؟ جنت میں بھی آپ کی نوکری کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اب غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے؟ کیا آپ کوئی اور بھی مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس یہی کافی ہے۔ تو حضور نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اب یہ اتنا اعلیٰ مقام ہے جنت میں، اب کثرت سے سجدے کر کے میرے مددگار بنو اور اس مقام میں اہم ہو جاؤ۔ اب کثرت سے سجدے کرو، اب اس مقام، وہ مقام تمہیں مل گیا، وہ مقام تمہیں مل گیا جنت کے خزانے مصطفیٰ کے قدموں میں، دنیا کے خزانے مصطفیٰ کے قدموں میں، دنیا بھر کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں، جس طرح اللہ کی شان ہے کہ اس کی عطا کی کوئی حد نہیں، اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کو کل مخلوقات میں سے اتنا عطا فرما دیا کہ اس کی بھی حد نہیں، اس کی بھی حد نہیں، اس کی بھی حد نہیں۔ مسیلمہ کذاب بڑا بدبخت ہوتا ہے، اس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کر دیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر کشی کے لیے گئے، اس کو تحقیر کرنے کے لیے، مسلمان بڑی مشکل میں پھنس گئے کیونکہ وہاں 60,000 کی فوج تھی اور مسلمان کم تھے تعداد میں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کیوں نہ اپنے مشکل کشا کو یاد کیا جائے، حاجت روا کو یاد کیا جائے۔ انہوں نے سارے مسلمانوں سے کہا نعرہ لگاؤ یا محمد، ذرا نعرہ لگائے نا یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد۔ اے محمد مصطفیٰ ہماری مدد کو آئیے، اے محمد مصطفیٰ نظر کرم فرمائیے، اے محمد مصطفیٰ نظر شفقت فرمائیے، اے محمد مصطفیٰ نظر رحمت فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حافظ ابن کثیر القریب ابن کثیر نے یہ واقعہ درج کیا ہے، فرماتے ہیں مسلمانوں کے اندر جوش پیدا ہوا، حضور کی نگاہ کرم ہوئی اور انہوں نے اس بدبخت سمیت سارے لشکر کا ملیہ بیٹ کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح جنگ یرموک میں، جنگ یرموک اس میں 5 لاکھ فوج تھی کافروں کی اور مسلمان چند ہزار، مسلمان چند ہزار، ان میں 100 بدری صحابہ بھی تھے۔ وہاں مسلمانوں کا نعرہ سنیے، یہ عقیدہ آج کے دور کا نہیں ہے، یہ عقیدہ قرآن کا بیان کرتا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ حضور کا بیان کرتا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ صحابہ کرام کا اختیار کرتا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ امت کا اختیار کرتا عقیدہ ہے۔ تو وہاں صحابہ کرام کا نعرہ تھا یا محمد یا منصور امت امت، اے محمد مصطفیٰ، اے مدد کرنے والے اپنی امت پر نظر کرم فرمائے، اپنی امت پر نظر کرم فرمائے۔ یہ جنگی یرموک میں مسلمانوں کا نعرہ تھا، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یہ نعرہ تھا ان کا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جلیل فقہا کے محدثین کے امام، صحابہ کرام کے بعد تابعین تبع تابعین میں ہوئے، ان کے بعد سب کے امام، وہ سنیے حضور کی بارگاہ میں کیا خدمت پیش کرتے ہیں، کیا استغاثہ کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اکرم الثقلین یا کنز البراء، اے زمین و آسمان دو جہانوں میں سب سے معزز ہستی یا رسول اللہ یا کنز البراء، اور محبوب کے خدا میں اے خزانوں کے مالک
تجلی بجودی کا وعدنی بردا، جو اللہ نے آپ کو خزانے عطا کیے ہیں یا مصطفیٰ ہمیں مجھے بھی اس میں سے عطا فرمائیے، اور جو اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے یا مصطفیٰ آپ نظر کرم فرمائیے، مجھے بھی اس رضا سے ہدایت عطا فرمائیے، ہدایت عطا فرمائے۔ انا تابع بالجود من لم يكن لأبي حنیفہ فی الانام سوا، یا رسول اللہ میں آپ کی ہدایت کا، آپ کی صحابت کا طلبگار ہوں، منگتا ہوں، حیراتی ہوں، اس کائنات میں عالم خلق میں آپ کے سوا ابو حنیفہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے استغاثہ دیکھیے، اور قصیدہ بردا شریف جو حضرت شرف الدین وزیر رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہے، وہ کہتے ہیں جسے پوری امت مسلمہ میں ایک بڑی کہتے ہیں، وہ اس کہتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من ادوز بھی، ساری مخلوقات میں سے معزز و محترم یا رسول اللہ میرے لیے تو آپ کا سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کہاں ٹھکانہ پاؤں، کہاں مدد پاؤں، کہاں یہ امت جائے بیچارہ مددگار بے آسرا، مجھ ایسا کہاں جائے، سوا کا عند حلول الحادث نامہ بھی، جب مسائل مجھے دیکھ لے، جب تکالیف مجھے دیکھ لے اور مجھے آپ سے جدا کرنا چاہے اور میرا ایمان چھیننا چاہے اور مجھے اسلام سے محروم کرنا چاہے، یا رسول اللہ میرا آپ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرا آپ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ قرآن، سنت، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام، پوری امت کا یہ عقیدہ ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مستعان حقیقی وہ ہے، مستعان حقیقی وہ ہے۔ باقی انبیاء کرام، اہل اللہ صالحین، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے اذن سے مستعان اور حاجت روا ہے، مستعان اور حاجت روا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل پیراوی کی توفیق عطا فرمائے۔